بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بلدیہ ٹاؤن میں اٹھنے والی قیامت کا حشر ابھی برپا رہے گا۔ سسکیاں ابھی تھمی نہیں، آنسو ابھی رواں ہیں۔ وقت مرہم ہے، جوں یہ آگے بڑھے گا زخم بھرنے لگیں گے، مگر اس زخم کے نشان یادوں کی شکل میں رہ جائیں گے۔ بلدیہ ٹاؤن سے اٹھنے والے دھوئیں اور بلند ہونے والی چیخوں میں ایک کرب ہے۔ یہ کرب اپنے اندر کئی سوال لیے ہوئے ہے کہ انسان ریاست کی تشکیل کیوں کرتا ہے، ادارے کیوں بناتا ہے، دستور کیوں بنتے ہیں، قانون کس مرض کی دوا کے لیے؟ جواب ہے صرف اور صرف امن کے ماحول کے لیے، جہاں زندگی کو پناہ ہو، خیال کو آزادی ہو، فکر پھلے پھولے، غرض فلاح، تحد سوچ فلاح، حدوں کی حد تک، یعنی بے حد نظر تک امن و آشتی۔ یہی مطلوب حضرت انسان، یہی منشا اولاد آدم۔ مگر ہمارا معاملہ تو اس سے بھی افضل تھا۔ ایک نظریہ صرف یہ کہ ایسا زمین کا ٹکڑا ہو جس پر ایسی ریاست کھڑی کی جائے جو اپنے باسیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا بھرپور موقع فراہم کرے۔ ایسی ریاست جو تجربہ گاہ ہو، جہاں سے احکام رب العالمین پر عمل کر کے دنیا کو اس کی افادیت سے مستفید ہونے کی فکری دعوت ملے۔ مگر خواب کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ یہ ریاست اپنے باسیوں کے لیے خسارے کا سودا بن گئی۔ نہ جان کو امان، نہ فکر کو پناہ۔ دستور بھی ہے مگر بار بار پرزے ہوا۔ قانون بھی ہر طرح کا ہے مگر غیر نافذ شدہ۔ اگر کہیں نافذ ہے تو صرف لاچار پر، کمزور پر۔ طاقتور کے معاملات میں یہ قانون خاموش بھی، بہرا بھی، بھینگا بھی، اور ہاتھ پر ہاتھ دھرا ایک ادنا سا خادم۔ کرپشن ایسی کہ جائز کام بھی حرام طریقے سے کروانے کی مجبوری۔ گویا عام آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ کہیں جل کے مر گیا، کہیں بھوک سے دم توڑ گیا، کہیں لاچاری میں زندگی کو چھوڑ گیا۔ دوسرے لفظوں میں ریاست عام آدمی سے لا تعلق ہے اور عام آدمی اس سے نا امید، جبکہ ریاست چلانے والے خواہ وہ سادہ پوش ہوں یا خاص پوش، تمام کے تمام کسی دوسرے ملک، کسی اور دنیا کے باسی، جہاں بھوک ہے نہ لاچاری۔ ریاست اور اس کے ادارے، ان کے گھر اور عیال کی لونڈیاں، ان کے مفاد کچھ اور عوام کی منشا کچھ، اور عوام حرمت کی طالب، آبرو مندی پر قائل، مصلحت کے نام پر حرمت سے عاری، آبرو سے خالی۔ باقی معاملات تو چھوڑیے، ایمان و عشق کی بات کرتے ہیں۔ ایک گستاخانہ فلم امریکی یہودیوں کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ مصر میں یہ فلم یوٹیوب کی انتظامیہ نے ہٹا دی ہے، مگر پاکستان کی حکومت نے صرف مذمت کر کے گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی ہے کہ عوام بھڑک نہ اٹھیں، مگر یوٹیوب کو یہ فلم ہٹانے کا نہیں کہا۔ سوال یہ ہے کہ ریاست کو چلانے والوں اور ریاست میں رہنے والوں کی ترجیحات ایک کیوں نہیں؟ ان کے مسائل، ان کے مفاد مشترک کیوں نہیں؟ اور بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ عام آدمی اور ریاست کا تعلق اصولی بنیادوں پر قائم ہو بھی پائے گا یا نہیں؟ یا پھر اس ملک کے رہنے والے وقت کے بہاؤ میں ہی بہتے رہیں گے کہ جتنی سانسیں مالک نے بخشی ہیں وہ رو دھو کر گزار کر چلے جائیں؟ ایک وقفہ اور بعد میں بھی مہر بخاری کی عدم موجودگی میں محمد اسامہ غازی کی میزبانی جاری رہے گی۔ ہمارا معاشرہ اس قدر زوال کا شکار کیوں ہے؟ ہم بیس کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اوریہ مقبول جان صاحب، اسٹوڈیو میں موجود ہیں، دانشور ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور سیاستدانوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو میرے ساتھ ہیں صدیق الفاروق صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور شوکت بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے۔ اوریہ مقبول جان صاحب، اتنا بڑا سانحہ پاکستان کی تاریخ کا جو کراچی میں بلدیہ ٹاؤن میں ہوا ہے، اب تک سسکیاں ہیں، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے پیاروں کو، مالک کی بات کی جاتی ہے، لیکن 8-10 محکمے جو ہیں ان کی ہم کیا کہیں؟ بے حسی ہے، لالچ ہے، کیا ہوا اس قدر زوال؟ کیا کہیں ہم اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اتنی تکلیف میں ہوں کہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ وہ بے حس قوم ہیں ہم کہ ہم، آپ سوچ سکتے ہیں، میں سب سے پہلے اپنے آپ کا گریبان پکڑتا ہوں، میں میڈیا کی بات کرتا ہوں۔ 350 بندہ مر گیا ہے۔ ہمارے کسی گانے میں فرق نہیں آیا، ہمارے کسی میوزک شو میں فرق نہیں آیا، ہمارے کسی مارننگ پروگرام میں فرق نہیں آیا، ہماری سگنیچر ٹیونز بند نہیں ہوئی۔ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہماری پریزیڈنسی کا اٹینڈری نکالیں، کسی میٹنگ شیڈول میں فرق نہیں آیا۔ ہمارے گورنر کی اٹینڈری نکالیں، ہمارے چیف منسٹرز کی نکالیں، 300 لوگ، 200 بندے باسلان میں مرے تھے۔ 3 دن کمپیوٹر نے سوگ کیا تھا، 3 بندے سیک کیے تھے۔ نمبر 1 اس نے سیک کیا تھا وہاں کا سیکورٹی ایڈوائزر، نمبر 2 اس نے سیک کیا تھا وہاں کا رینجرز کا چیف، نمبر 3 اس نے سیک کیا تھا وہاں کا انٹیلیجنس ایجنسیز کا چیف، جو ان کی KGB کا چیف۔ 3 دن کا سوگ، اپنی ان فائٹنگ میں مارے گئے تھے 2 لوگ۔
کمال کے لوگ ہیں ہم. کیا اس فیکٹری کے اندر کسی ایک وزیر کا بیٹا ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم سوگ مناتے؟ کسی وزیر اعلیٰ کا، کسی وزیر اعظم کا بیٹا ہونا چاہیے تھا کہ ہم سوگ مناتے؟ یعنی یہ قرارداد پیش کر دی. آپ سوچ سکتے ہیں کچھ کراچی کا معاملہ یہ ہو چکا ہوا ہے کہ کراچی میں آپ ہٹا دیں لوگوں کو اور انڈیپینڈنٹلی آپ جا کے لوگوں سے محفلوں میں جا کے بات کریں اور اس کو ریکارڈ کریں، اسپائی کیمرہ سے کریں. 25 سال سے ایک دستور بن گیا ہوا ہے کہ فیکٹری والا کہتا تھا ایک بندے کو یا ایک تنظیم کو یا ایک پارٹی کو یا کسی کو بھی ہم اتنے پیسے دیتے تھے اور وہ کہتا تھا ہمارے گھر میں نہ الیکٹریکل سپروائزر آئے گا، نہ انکم ٹیکس والا آئے گا، نہ کوئی اپنا لیبر والا آئے گا، کوئی نہیں، تم فارغ ہو. اور وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم روز روز تنگ آگے ہوئے تھے ان چھوٹے لوگوں کو بتا دیتے ہوئے اور ان کو سرکاری افسروں کو رشوت دیتے ہوئے. ہم نے کہا پھر اس کے اوپر لڑائیاں شروع ہو گئی. ایک نے کہا اچھا تم لیتے ہو، ہم بھی تو اتنے ہی بڑے ہیں، ہم بھی لیتے ہیں. آپ مجھے کوئی ایک بتائے ریزن کہ یہ جو محکمے 6-7 وہاں پر موجود تھے، ان 6-7 محکموں کا کسی کو نہیں پتا تھا کس نے فٹنس سرٹیفکیٹ دیا؟ کسی ایک جو ایس ایچ او دبے ہوئے بند کمرے کے ہوٹل کے اندر سے فحاشی کا اڈا پکڑ لیتا ہے جا کے، جہاں اس کو پیسے نہیں ملتے. جو ایس ایچ او وہاں جا کے جوئے خانے کے اڈے سے مالے زر میدان اور پتہ نہیں کیا کیا پکڑ لیتا ہے اور کیا کیا کچھ نہیں کرتا. جہاں اس کو جو فیکٹری اس کو پیسہ نہیں دیتی، اس فیکٹری والے کی کوکو کولے کی جعلی بوتلیں پکڑ لیتا ہے. اس کو نہیں پتا تھا. اٹ واز ہیپننگ ان فرنٹ آف ایوری باڈی. ہم نے کچھ نہیں کیا. اب تک یہ لوگ جیل میں ہونے چاہیے تھے، بعد میں ثابت ہوتا کہ یہ قصوروار ہیں کہ نہیں ہیں. ابھی تو کوئی استعفیٰ بھی نہیں دے رہا جس سے ہم بات کرتے ہیں. یقین کریں بات کرنے اعلیٰ ترین مقامات پہ استعفے لیے. سر یہ شرمندہ ان قوموں کے اندر استعفے دیے جاتے ہیں کہ جن قوموں کو اس بات کا احساس ہو. تیمور کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. تیمور جس وقت سبزوار پہنچا ہے اور سبزوار میں جب جا کے پہنچا ہے تو اس نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا اور اس نے کھوپڑیوں کے محل بنائے اور عورتیں چیختی تھی کہ مت کرو ہمارے ساتھ، تم کیا کر رہے ہو، تمہیں اللہ کا قہر تم پہ نازل ہوگا. دلی میں جب اس کا بیٹا قتل ہوا ہے نا تیمور کا، دیواروں کو ٹکرے مارتا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے، پاگل ہو گیا تھا. اللہ کے قہر کو آواز دے رہے ہیں یہ لوگ. آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ کا قہر کس قسم کا ہوتا ہے. تم زمین پر انصاف نہیں کرتے ہو. تمہارا ایک لیڈر مرے 7 تمہارا ایک کارکن مرے 7 دن کی ہڑتالیں ہوتی ہیں. 15 دن کے تم سوگ مناتے ہو. کون عام آدمی جل کے مر گیا. دنیا میں ڈاکٹرز کہتے ہیں سب سے تکلیف دہ موت جل کے مرنے کی ہے. میرے منہ پہ بیانات دیے جا رہے ہیں، کوئی اس کو دے رہا ہے، کوئی اس کو دے رہا ہے. کوئی میں آپ کو قسم سے کہتا ہوں کہ میں جن لوگوں سے جو اللہ کی نظر رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے اندر جو ہم رنگ دیکھ رہے ہیں اللہ کے غضب و غضب کا، آپ سوچ نہیں سکتے. میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں کہ کیا یہ کوئی عذاب کی شکل ہے، کیا ہم اللہ کے عذاب کو آواز دے رہے ہیں؟ صدیق الفاروق صاحب، 4 محکمے مختلف، بلکہ ان میں کئی محکمے رپورٹس تیار کریں گے، سو موٹو بھی لے لیا گیا ہے. یہ جو 4 قسم کی رپورٹس ہوں گی، آپ کو ان پر اعتبار ہے، اعتماد ہے، صحیح طرح سے ان میں نشاندہی کی جائے گی، کوئی سزا بھی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اسامہ غازی صاحب، آپ نے پروگرام کا انٹروڈکشن جسے انٹرو کہتے ہیں وہ بھی نہایت عمدہ، بہت اعلیٰ، بڑا پرزور اور پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی کرنے والا دیا انٹرو. اور میرے بھائی اوریہ مقبول جان صاحب نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہیں. پاکستان میں یعنی 1979 سے جب سے روس نے قبضہ کیا تھا افغانستان پر اور آج وہاں دوسری طاقتوں کا قبضہ ہے، یہ خود کش دھماکے اور قتل و غارت گری اور پھر کراچی کارنیج یاد دلاتا ہوں آپ کو، 300 لوگ ایک ہی دن شہید کر دیے گئے تھے، پھر کچا قلعہ پکا قلعہ آپریشن اور پھر یہ ساری باتیں. یہاں تو روزانہ سینکڑوں لوگ بھی شہید ہوتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں. اور بہت پڑھے لکھے ہیں چونکہ اوریہ مقبول جان صاحب اور بہت سننے والے، یہاں تو وہ صورتحال ہے کہ مرگ انبوہ جشن دارد، لوگ مر رہے ہیں، بے حسی ہو گئی ہے. کب تک؟ اب تو حد ہو گئی. دیکھیں اس سے بڑا سانحہ کبھی نہیں ہوا. مجھے بتائیں آپ کو وفاقی اور سندھ کی صوبائی حکومت پر اعتماد ہے؟ میں کر رہا ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں. ایک اور بڑی بات جس کی طرف اوریہ مقبول جان صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ لوگ بڑے جو مہذب ملک ہیں وہ ذمہ داروں کو گویا ٹانگ دیتے ہیں، مستعفی ہو جاتے ہیں لوگ. یہاں میرے بھائی ادارے بننے ہی نہیں دیے گئے.
یہاں آئین اور جمہوریت کے تسلسل کو تو لیاقت علی خان کو شہید کیا، پھر آپ دیکھ لیں کیا ہوا، کس طرح دستور کو توڑا گیا، کس طرح ایک وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا، کس طرح دوسرے وزیر اعظم کو جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر یہاں کیا کھیل کھیلا گیا۔ یہ اس کی وجہ سے ادارے نہیں ہیں، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تھانوں سے مجرموں کو اٹھا کے وزیر بنا دیا گیا، اور نیک لوگوں کو اور اچھے لوگوں کو جنہیں ڈیلیور کیا انہیں غائب کر دیا گیا۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا یہ سارا اصل چیز احتساب بھی ہے، خود احتسابی بھی ہے، احساس کا زندہ کرنا بھی ہے، اور پھر ہم سب کو ایسے قومی سانحات پر سیاست ویاست نہیں کرنی چاہیے، ہم سب کو مل کر، اور الحمدللہ کہ میڈیا بیدار ہے، باقی لوگ بھی جواب دہی کا احساس کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ اچھی بات ہے کہ دیکھیں پنجاب میں 5 لاکھ روپے کا بظاہر چلو معاوضہ دیا گیا، ایک دن کے اندر رپورٹ طلب کر لی گئی، جو محکمے ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن یہ کراچی کا سانحہ بہت بڑا ہے، اس میں ایک یہ بھی بات سامنے رکھیں، میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جس لڑکے نے تیسری منزل سے چھلانگ لگائی اور اس کا ہاتھ ٹوٹا، اس نے کہا جی وہ لال لال آگ بجھانے والے تو لگے ہوئے تھے، یعنی فائر ایکسٹنگوشرز موجود تھے۔ دہشت گردی ہے، دروازے بند ہیں، بتہ خوری ہے، کوئی باہر نکلتا نہیں ہے، سب اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ پانی، بجلی چلی جاتی ہے، پانی ناپید ہو جاتا ہے، پانی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ واقعتاً ہمیں ٹھنڈے دل سے ان چیزوں کا جائزہ لے کے، اور ونس فار آل ٹائمز اب جائزہ لیں، کہاں کہاں جناب علی ادویات پڑی ہیں، کہاں کہاں جو اس قسم کے جو ہے کیمیکلز پڑے ہیں، بسرا صاحب پر جاتے ہیں، کارخانے ہیں، کہاں فرنیچر کے کارخانے، ان سب کی ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ سروے ہونا چاہیے، ابھی تک پتہ نہیں شروع بھی ہوا ہے نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو صحیح طرح سے ہوگا نہیں۔ مجھے بتائیں شوکت بسرا صاحب، لوگوں کو کس طرح یقین آئے کہ اس دفعہ صحیح طرح رپورٹ آئے گی؟ آج تک ایک سانحے کی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی، اب تک جو حکومت ہے کوئی استعفیٰ نہیں ہے، کس طرح سے لوگوں کو یقین آئے کہ احتساب ہوگا، اور کون کرے گا؟ وہی لوگ جن کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اسامہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے، یہ قومی المیہ ہے، قومی سانحہ ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اور جو سوگوار بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے کہ اس غم کی گھڑی میں پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ بات کہی، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ صدیق الفاروق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میرے خیال میں گفتن نشستن برخاستن کا وقت گزر چکا۔ ماضی کے اندر بھی یہی ہوا، کتنا بڑا سانحہ ہوا زلزلے والا، اس کے بعد آپ دیکھیے سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، اس کے بعد سیالکوٹ کا سانحہ ہوا، اس کے بعد کراچی کے اندر وہ رینجرز والوں نے دن دہاڑے لوگوں کو مارا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ طالب علموں نے خودکشیاں کی، اس کے اوپر کمیشن بنے، لیکن جزا اور سزا کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمارے عدالتیں بک رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جج کرو وکیل مت کرو، نیچے بھی آپ ملزم ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ 4.5 سال ہو گئے ہیں، اب آمریت کا دور ختم، 4.5 سال ہو گئے۔ جی میرے خیال میں اسامہ میں بڑی دیکھیں، آج جو سیاست ہے، میرا یقین مانیے، میرا خود نہیں پورے پاکستان کے لوگ، ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، پوری قوم سوگوار ہے۔ اب اس کام کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اوریا مقبول صاحب کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں ابھی فی الفور جو کمیشن بنا ہے، مجھے یہ بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ کہاں فیکٹری لاز گئے، کہاں لیبر لاز گئے، کہاں سول ڈیفنس گئی، کہاں فائر بریگیڈ گئے؟ یہ تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ تو ہم حکومت سے پوچھ رہے ہیں۔ میں خواہ وہ جان سندھ میں ضائع ہوئی ہے، خواہ وہ انسانی جان لاہور میں ہوئی ہے، خواہ بلوچستان میں ہوئی ہے، خواہ خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ جب خون کہیں بھی گرتا ہے تو وہ ایک انسانی جان ہے۔ اور اب میرا خیال ہے کہ اگر ہم لوگوں نے، اور میں بالکل یہ بات اوپنلی کہنا چاہوں گا، سیالکوٹ کے واقعے میں جس ایس پی نے دن دہاڑے وہ کام کروایا، آج صدیق الفاروق صاحب یہ ہماری غلطیاں ہیں، وہ آج پھر پوسٹنگ اس کو اچھی مل گئی ہے۔ آج جس نے سیلاب کی تباہ کاریوں میں جو ذمہ داران تھے، آج آپ نے پنجاب حکومت نے اس کو پھر ایک اچھے سیکٹری کے عہدے پہ لگا دیا ہے۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے، سارے واقعات کا ہم لیں گے، کسی کا تعین نہیں کر سکیں گے۔ مجھے بریک پر جانا ہے، سوگ یقیناً اپنی جگہ، لیکن ہم کیا کب تک اسی طرح سے سوگ مناتے رہیں گے؟ کب یہ واقعات رکیں گے؟ ہمیں سوگ تو منانا ہے، لیکن ساتھ ایسے واقعات کو روکنا بھی ہے۔ اور کیا یہ عذاب کی شکل ہے؟ سیلاب میں لوگ مر رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ لوگ روز ہو رہے ہیں۔ آج بھی ہڑتال میں لوگوں کو مار دیا گیا سندھ میں، اس کے بعد ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں 10 مزدوروں کا قتل ہو گیا۔ کیا یہ عذاب کی شکل ہے؟
کس قسم کا عذاب ہے؟ ہم اللہ کے عذاب کو بھی دعوت دے رہے ہیں؟ اس کا جواب میں اور یہ مقبول جان صاحب سے لوں گا اس بریک کے بعد، کہیں مت جائیے۔ انسانی جان کی اہمیت اتنی کم کیوں ہو گئی ہے؟ ان سوالوں کے جواب اگر سیاستدان نہیں دے پاتے، اسی لیے میں نے دعوت دی آج اور یہ مقبول جان صاحب کو، دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، میں نے جس طرح بتایا دہشت گردی، فرقہ وارانہ فسادات، آپ دیکھیں کہ یہ سانحہ ہونے کے باوجود سندھ میں ہڑتال ہوتی ہے، 2 لوگ وہاں پر مر جاتے ہیں بلدیاتی آرڈیننس کے خلاف، یعنی ہم بحث ہیں کیا یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر کہ ہمیں کوئی انسانی جان کی پرواہ نہیں، 10 مزدور بلوچستان میں مار دو، دہشت گردی میں مار دو۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں، یہ اللہ کی اتمام حجت ہے، عذاب تو آنا ہے، اور اگر یہ اس اتمام حجت کے اوپر اکٹھے ہو جاتے، آپ خود سوچیں کہ اس وقت بھی ہم وہ سسٹم کی باتیں کر رہے ہیں۔ 4 سال 7 مہینے ٹینیور تھا شیر شاہ سوری کا، 4 سال 7 مہینے، اور اس پاکستان سے 5 گنا بڑا ملک تھا اس کے پاس۔ پاکستان بر صغیر کا دنیا کا بیسٹ پاسبل پرگنہ سسٹم ہے، آل ڈسٹرکٹ، سب سے پہلے جریب کا سسٹم جو کہ تقسیم کرنے کا، وہ ہر 3 کو اس کے اوپر سرائے، اور اس کے بعد وہ جرنیلی سڑک، اور اس کے ساتھ میں آپ کے اس کے کام گنوانے لگوں، دی انٹائر ایڈمنسٹریٹو سسٹم اینڈ اکنامک سسٹم واز اسٹیبلشڈ بائی ہم۔ 4 سال 7 مہینے، کن لوگوں کو فگرز بتاتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا؟ اس سے ٹینیور 5 سال تو بہت بڑا ٹینیور ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اب پوری کی پوری بیوروکریسی آپ کی، everybody is playing in the hands of bureaucracy۔ آپ خود سوچیں نا کہ کس کو نہیں پتا کہ یہ لوگ ہیں who are responsible for that۔ آپ ایس ایچ او کو کہیں نا تم ایف آئی آر درج کرو اور اس کے پیچھے ہٹ جائیں، اس کو تم نے بچانا نہیں، تو ایس ایچ او کہے گا کہ اس کا لاؤ ذرا، مجھے سرٹیفکیٹ کس نے دیا تھا، انوائرمنٹ والے کو لاؤ، میں اس کو پکڑتا ہوں ابھی۔ ایک کا نام نہیں ہے ایف آئی آر میں، مالک کے علاوہ جو بھی مالک تھے، جی وہ کسی ایک سرکاری افسر، کسی ایک اہلکار کا نام نہیں۔ یہی ہوتا ہے اس ملک میں، جتنی انکروچمنٹس ہوتی ہیں وہ تحصیلدار کرواتے ہیں، وہ پٹواری کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈپٹی کمشنر اس سے پیسے لیتے ہیں، ریونیو افسر پیسے لیتے ہیں، مکان کس کا کرایا جاتا ہے؟ اس کا جو اس سے کچی آبادی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، جس نے وہاں جا کے اس سے فرد جعلی بنوائی ہوتی ہے، کوئی بندہ نہیں آتا۔ مافیا ہے، دی انٹائر بیوروکریسی از مافیا، بہت بڑی، اور اس کے اندر وہ انکوائری جب چلے گی تو وہ انکوائری کے اندر ہوگا کہ ہی ہیز ڈن ان گڈ فیتھ، بڑا شاندار لفظ ہے۔ ابھی جو صاحب بل آیا ہے نا، اس بل کے اندر ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ جو گڈ فیتھ میں کرپشن کی جائے گی وہ کرپشن نہیں ہے، ایک بڑا شاندار، اور گڈ فیتھ بہت ابھی بھی ہم اس بات پہ، یار یہ کوئی وقت ہے کہ سوچنے کا؟ میں نے اس سے کہا نا کہ خدا کی قسم اگر اس فیکٹری کے اندر، میں اس جامعہ افسا کے وقت میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر شوکت عزیز کی بیٹی اس میں پڑھ رہی ہوتی، میں دیکھتا کیسے ایکشن کرتا اس کے اوپر، 10 دفعہ کہتا یار ادھر سے لے آؤ، یار ادھر سے نکال لو، کہیں ادھر سے نکال لو، وہ وہاں پڑھ رہی ہوتی۔ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا، اس لیے کہ غریب لوگ تھے، یہ غریب مسکین لاچار لوگ، ان کی جان و مال کا تحفظ جو ہے 4.5 سال میں، آپ دونوں سے میرا سوال ہے کس طرح سے بہتر بنا سکیں آپ دونوں؟ مجھے تاریخ نہیں چاہیے، عامروں کے دور کی بات نہیں چاہیے، 4.5 سال میں کیا بہتری آئی ہے؟ صدیق الفاروق صاحب پہلے آپ بتائیں۔ جی میں پہلے تو میں عرض کروں گا اسامہ، آپ نے یہ فرمایا کہ سیاستدان جواب نہیں دے پاتے، تو پھر اور یہ مقبول جان صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں، اور یہ جو سیاست ہو رہی ہے یا جو سیاست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ تو کوئی سیاست نہیں ہے، سیاست تو انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے، صحیح خدمت ہے بنی نوع انسان کی صحیح معنوں میں، جو انبیاء نے جس طرح سے خدمت کی ہے۔ یہاں میں یہ عرض کروں گا ایک بات کہ 10 سال مسلسل کم از کم ہمارے ایم کیو ایم والے بھائی کراچی کے سیاہ و سفید کے مالک، میں تنقید نہیں کرتا، مصطفیٰ کمال صاحب کی بڑا جو ہے ڈنکا بجاتے ہیں، کیا انہوں نے یہ جس کراچی کے وہ اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں، لندن میں قتل ہوتا ہے، کراچی 8 دن کے لیے بند ہوتا ہے، درجنوں سینکڑوں گاڑیاں جل جاتی ہیں، لوگ قتل ہو جاتے ہیں، کیا انہوں نے
یہ ذمہ داری تھی، ٹیکسز بھی جمع ہوئے سب کچھ، کہ ان کارخانوں کے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کچھ کیا جائے. 10 سال مسلسل. اور یہ مقبول جان صاحب نے 4 سال اور 8 مہینے کے شیر شاہ سوری کا ذکر کیا ہے، لیکن شیر شاہ سوری تو یہ کرتا تھا کہ قتل ہوا ایک تھانے دار کے حلقے میں، اور قاتل پکڑا نہیں جا رہا تھا، اور وہ بھیس بدل کے وہاں پہنچ گئے اور اس کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا یا تم نے خود قتل کیا ہے یا تمہارا کوئی رشتہ دار اس قتل میں ملوث ہے، درست، ورنہ قاتل نہ پکڑا جائے. یہ کوئی بات ہے؟ اور بات نکل آئی کہ اس کا رشتہ دار ہی ملوث تھا قتل میں. اس لیے اگر انصاف دینا ہے، عوام کے جان و مال کو محفوظ کرنا ہے، اور ہر آدمی کی جان کو انسانیت کی جان سمجھنا ہے، لیکن اگر رشتہ داریاں نبھانی ہیں، جس طرف اوریہ مقبول جان صاحب نے اشارہ کیا، آپ نے اشارہ کیا کہ بڑے آدمی کا بیٹا، بڑا آدمی مر گیا، سیاسی پارٹی کا تو خیر، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ عام آدمی جو ہیں وہ اس طرح سے جل کے وہ جو ہے کباب ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. 2 مہینے کا راشن پہنچا دیا جائے اور 3 لاکھ روپے دے دیے جائیں. نہیں، اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں عرض کروں گا جواب حاضر ہے 2 جملوں میں جی کہ یہاں آئین اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے کام کیا جائے، اور جو اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کریں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. سزا. یہ نیک نیتی سے کرپشن نہیں ہوتی، کرپشن نیک نیتی سے نیک کام ہوتے ہیں. ہاں، ایرر آف ججمنٹ پہ کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. نیک نیتی سے کرپشن کوئی نہیں کر سکتا، اور جو کرپشن کرتا ہے اسے پکڑا جائے. بالکل بسرا صاحب، اس کا مطلب ہے ہم پکڑنا نہیں چاہتے ان لوگوں کو، ورنہ جس طرح مثالیں یہاں دی جا رہی ہیں پکڑنا ہو تو پکڑے جا سکتے ہیں. سب کو پتا ہے قصور اور اسامہ، میں گزارش کروں، ہمیں آج میرے خیال میں باتوں کو کچھ کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. صدیق الفاروق صاحب بالکل اسامہ صحیح کہہ رہے ہیں. غریب کا پاکستان اور ہے، امیر کا پاکستان اور ہے. یہاں پر ناانصافی جو ہو رہی ہے اس کو اب ختم کرنا ہوگا. کس نے کرنا ہے؟ طاقتور کا پاکستان اور ہے، کمزور کا پاکستان اور ہے. کس نے کرنا ہے؟ کب کرنا ہے؟ فاروق صاحب، ہمارا اصل میں ہمارا جو نظام ہے، دیکھیں میں اوریہ مقبول صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے. ایک بات آپ سے بھی اسامہ کہوں گا، جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے بہت اچھی بات ہے، بہت اویئرنیس دے رہے ہیں آپ قوم کو، لیکن صبح و شام جس چینل پہ کھولو سوائے سیاستدانوں کو گالیاں دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جاتا. میں نے سب سے پہلے میڈیا کو کہا ہے، ابھی آپ نے جو بیوروکریسی کی سن لیں، میں ایک بات یہاں پہ جو دیکھیں، آپ کو تو آج احساس ہوا کیا ہوگا 15 دن 20 دن اس بات کا ذکر ہوگا. دیکھیں پوچھیں تو ان کے جن کے عزیز بچھڑ گئے، غم تو ان کو ہوگا جن کے گھروں سے لاشیں نکلیں. ہم لوگوں کو سیریسلی ایشوز ریلیٹڈ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا بسرا صاحب، جس کام کا جو ذمہ دار ہے اسی کا تعین کریں گے. ہم پولیس اس طرح تو ہم پولیس کو بھی کہتے ہیں، بیوروکریسی کو بھی کہتے ہیں، جہاں ایویشن کا مسئلہ ہوتا ہے اس پر بھی تنقید کرتے ہیں. میڈیا پر بھی آپ کو پتا ہے آج کل بہت سی تنقید ہو رہی ہے. میں بھی عرض کروں، جی بسرا صاحب، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا. میری ایک بات سن لیں آپ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ بیوروکریسی جو ہے اس وقت اتنا بے لگام گھوڑا ہے. ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ کرپشن اداروں کے اندر ہو رہی ہے، آپ یہاں کہتے ہیں یہ تو وہ ایشوز ہیں جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارے چھوٹے علاقے ہیں جنوبی پنجاب کے، ہارون آباد ہے، رحیم یار خان ہے، وہاں پر پولیس خود سرپرستی کرتی ہے جسم فروشی کے اڈوں کی، جوئے کے اڈوں کی، وہاں پہ منشیات کے اڈوں کی. باقاعدہ ان کی سرپرستی میں اڈے چلتے ہیں اور منتریاں دی جاتی ہیں. آج مجھے صرف یہ بات بتائی جائے کہ کیا یہ جو لاہور کے اندر یا کراچی کے اندر سانے ہوا ہے، ماضی کے اندر جو سانے ہوئے تھے، اگر ان لوگوں کو الٹا لٹکا دیا جاتا، اگر ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا. یہی سوال میں بار بار پوچھ رہا ہوں. بسرا صاحب میرے پاس مجھے بریک پر جانا ہے. صدیق فاروق صاحب، یہ سارے کام کرنے کس نے ہیں؟ میڈیا نے کرنے ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں. سزا کس نے دینی ہے؟ آج تک جتنی رپورٹس ہیں جی کس نے؟ مجھے بریک پر جانا ہے. کہ سیاستدان بھی اس معاشرے کا حصہ ہے. خدا نخواستہ ہم تو سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں. ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں اور حلقوں میں گلی گلی محلے ہم سے آنسر لیا جاتا ہے. یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے. کس سیاستدان کو؟ صدیق فاروق صاحب، غیر قانونی کام ہو رہے ہیں جی. بریک کا وقت ہو گیا. اگر کسی گلی محلے کے اندر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، کوئی وہاں پر غلط چیز ہو رہی ہے، تو قوم کو اب یہ اویئرنیس آنی چاہیے. مجھے بریک لینی ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرے. بریک لینی ہے صدیق فاروق صاحب. اس کے بعد آپ سے میں جواب ضرور لوں گا، لیکن ایک اور طرف بھی ہم جائیں گے کہ آخر ہم اگر زوال کا شکار ہیں، ہمارا معاشرہ زوال کا شکار ہے، تو اس کے باوجود کیا ہم اتنے اب بے حس ہو گئے ہیں کہ ایک امریکی فلم بنتی ہے جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی بات کی جاتی ہے، اسلام کے خلاف بات کی جاتی ہے، تو ہم احتجاج بھی نہیں کر رہے؟ کس قسم کا ہمیں احتجاج کرنا چاہیے؟ اس بارے میں بات کریں گے اس بریک کے بعد.
غریب کی جان و مال کی حفاظت تو نہیں ہو رہی، لیکن ہمارا ایمان جو ہے اس پر بھی حملے ہو رہے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب جس کا میں نے ذکر کیا، امریکہ میں ایک فلم بنانے والا فلم بناتا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس پر بات بھی نہیں کی جا سکتی. بعض ملکوں میں آپ نے دیکھا شدید احتجاج ہوا، یوٹیوب بند کر دی گئی. ہمارے ملک میں صرف وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری ہوتا ہے کہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہلری کہتی ہیں کہ یہ قابل نفرت ہے، اور بس. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ سر یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس امت پوری کا بیسک کنسنسس ایک بات پہ ہے، اور وہ ہے عشق رسول. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اس شخص میں ایمان ہی نہیں جس میں میری محبت ہے. تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے. اسی لیے وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس حوالے سے، ہر تھوڑے عرصے کے بعد، کہ ان کے کہاں غیرت ایمانی کا لیول کس لیول پہ، کیسے یہ ریئیکٹ کرتے ہیں، کتنا یہ ریئیکٹ کرتے ہیں، کس سطح پہ یہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اور اسی پہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں شام پہ نازل ہوتی رہے. اس ملک کی خوش قسمتی یہ ہے، اس دفعہ ہم ویسے نہیں رہے، اس ملک کی خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ 52 یا 57 بھی اگر ملک تھے تو اس ملک سے سب سے پہلے احتجاج کی آواز بلند، ہمارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ ہم وہ واحد ملک تھے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور ان کی آبرو کے اوپر کسی نے انگلی اٹھائی، پہلی آواز اس ملک سے اٹھی. کوئی اور مسلمان نہیں بولا. یہ ہمارے لیے عزت و افتخار کا. آج ہم اس عزت و افتخار کو کھو بیٹھے ہوئے. جس طرح صحابی نے کہا ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم میدان سے چلے جائیں، مگر ہم احتجاج کریں کس طرح؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سمپل سی بات ہے، بڑا آسان ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودیوں نے احتجاج کیا نا، آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتا ہے ہولوکاسٹ کے واقعات آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے شروع ہوئے تھے فرانس کے اندر. انہوں نے قبروں کے اوپر وہ جا کے گندگی پھینکنی شروع کی تھی، اور اس کے بعد اس کے پرائم منسٹر کا بیان آیا تھا فرینچ پرائم منسٹر کے نام کہ لک یو وانٹ اس ٹو ٹیچ یو دی لیسن، یو وانٹ ٹو ٹیک دا یورپ بیک ٹو دا سیکنڈ ورلڈ وار ایرا، ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے. ایک صرف بیان کا تھا، اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد وہ اینٹی سیمائٹس کانفرنسز شروع ہوئی تھی، اور اینٹی سیمائٹس فیلنگ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. پورے کے پورے یورپ 1946 آنورڈ انہوں نے قانون نافذ کیا ہوا دنیا کے ہر ملک کے اندر ہے کہ جو ہٹلر نے یوز مارے تھے، جو ہم تعداد 60 لاکھ بتاتے ہیں، اس کے اندر کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا. ارنسٹ وینڈل جرمنی کا رہنے والا تھا، ویانا جا کے پہنچا، ویانا سے اس نے تحقیق شروع کی. اس نے کہا کہ یہ اتنے نہیں مارے گئے. کینیڈا میں جا کے اس نے ایک رپورٹ لکھنی شروع کی، اور کینیڈا میں اس نے جب وہ رپورٹ چھاپی ہے تو اس کے پیچھے کینیڈین کوڈ پڑ گئی، بھاگ کے امریکہ چلا گیا. امریکہ میں اس کو نہیں چھوڑا، وہاں سے آیا بھاگا ویانا آیا، ویانا میں اس کو 15 سال قید کی سزا ہوئی. آج جرمن گورنمنٹ اس کو مانگ رہی ہے کہ یہ ہمارا نیشنل تھا، ہم اس کو 25 سال اور سزا دیں گے. یہ اسرائیل کی ایک دھمکی جو ہے اس نے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا. صدیق الفاروق صاحب، ہم کیا کریں؟ ہم اتنے بے بس ہیں، بے حسی تو ہم میں ہے ہی، لیکن اب ایمان پر اگر کوئی ہمارے حملہ کرتا ہے، ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اوباما سے کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو؟ اسامہ صاحب، سب سے پہلے جو مثال جیوز کی دے رہے ہیں اور یہ مقبول جان، وہ دنیا میں طاقت ہیں. اسرائیل جب آنکھیں دکھاتا ہے تو امریکہ لرزہ براندام ہو جاتا ہے. سر نہیں، ہم بھی طاقت ہیں. مجھے بڑی معذرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موریا صاحب میری بات کے بعد آپ ضرور بات کریں، میری بات پوری سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کی پیروی میں تمہارے لیے ایک تقلید کا نمونہ ہے ان کی ذات. کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان، اتنے وسائل، ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو ہمارے مخالفین اور دشمنوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، عملاً خود اپنا احتساب کرنا ہے، معاشرے کو انصاف دینا ہے، امیر غریب کے حقوق میں تمیز نہیں ہونی، جس کی طرف آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہے غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ، عمر فاروق کا بچہ اور عام جو ہے اپنا شہری اور صحابی ان کا بچہ برابر ہے. آپ دنیا کی بہت بڑی طاقت بنو گے اور سپر طاقت آپ ہوگے،
لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا یہ تو ہوتا رہے گا. اچھا یہ بالکل ہوتا رہے گا. کوئی اگر ایک کہے یا دوسرا کہے کہ ہم اللہ کے رسول کی پیروی نہ کریں اور طاقت بن جائیں اور دنیا ہماری بات سنے گی, کوئی نہیں سنے گا. اچھا شوکت بسرا صاحب آپ کے پاس آؤں گا, اس سے پہلے اور یہ سب ٹیسٹ میں آپ اپنے باپ کی بات پہ عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, ماں کا حکم مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں, لیکن ماں اور باپ کے خلاف آپ گالی برداشت نہیں کرتے. رسول اللہ نے ٹیسٹ بتایا ہے کہ تمہیں اگر میں اپنی ماں اور باپ اور بہن اور بھائیوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. آپ کی ہزارہ لڑائی ہو, آپ ان کے باپ کے مطابق چلتے ہو یا نہ چلتے ہو. ایک بات تو یہ. دوسری بات انہوں نے کہا کہ طاقت نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے آئل ایز اے ویپن یوز کیا تھا, قطاریں لگ گئی تھی پورے دنیا کے اندر جب آپ نے جب شاہ فیصل کو جس وقت انہوں نے اس سے کیا تھا, فیصل کی تصویر تھی ٹائم کے اوپر. طاقت بنیادی طور پر آپ اور اس کے بعد اوریا مقبول جان صاحب امریکہ جا کے مشرق وسطیٰ میں بیٹھ گیا. بالکل بیٹھے, آج بھی وہاں سے نہیں نکلتا. ہم نے یہ طے کر لیا ہوا ہے, ہم نے یہ صدیق الفاروق صاحب ہم نے ایمان کے معاملے میں یہ طے کر لیا ہوا ہے جس دن ہماری طاقت اسلام پر ہم عمل کریں گے ہم طاقت بنیں گے. ہم نے ایمان کے معاملے میں یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ جزا اور سزا یہی ہو جانی ہے. درست ہے, لیکن اصل چیز جناب محمد مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہے. عمل ہوگا تو ہم طاقت بنیں گے, عمل ہوگا تو دنیا بات مانے گی, عمل ہوگا تو روپے کی قیمت ہوگی, ڈالر کی نہیں ہوگی, عمل ہوگا تو مسلمان کی بات دنیا مانے گی. سر ہم نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ جزا اور سزا جو ہے اسی دنیا کے اندر ہو جانی ہے. ہم یہ سمجھتے یہ ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہی ہمیں نتیجہ مل جانا ہے, اسی دنیا کے اندر ہم ترقی کر جانی ہے, اسی دنیا کے اندر اگر ہم کامیاب ہوں گے تو ہمیں سب کچھ صلہ ملے گا. اللہ کے ہزاروں سر ایک قوموں کا فیصلہ دنیا میں ہوگا. کس کا؟ قوموں کے لیے قیامت دنیا ہے. انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام کے اعمال کا حساب لے گا. یہ قوموں کی قیامت اور قوموں کی جنت دنیا ہے, بالکل دنیا میں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. شوکت بسرا صاحب ہماری حکومت کیا کرنے والی ہے؟ صرف یہ بیان جو ہوا اس کے بعد ختم بات؟ دیکھیں اسامہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جینا مرنا, ہماری زندگیاں, یہ جتنی بھی کائنات ہے جس کا وجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری زندگیاں قربان ہیں. ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. میں دونوں بھائیوں سے گزارش یہ کروں گا کہ پاکستانی قوم, مسلمان قوم جہاں بستی ہے, یہ مت سمجھے کہ شاید یہ کمزور قوم ہے. ہم نے ماضی کے اندر بھی ثابت کیا ہے. اور پاکستانی حکومت, بڑا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی 2-3 دفعہ ایسے واقعات ہوئے تو نعوذ باللہ, تو ان لوگوں کو بڑا منہ توڑ جواب دیا گیا تھا. اور آج ہی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے کہا ہے کہ ان کو جو یوٹیوب پہ ڈالا گیا ان کو بلاک کیا گیا, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ایسے کنٹریز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمیں سفارتی تعلقات تک ختم کرنے چاہیے, اور ان کو یہ میسج جانا چاہیے کہ ہم لوگ پاکستان جو ملک ہے وہ بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے. میں آپ کو نہیں روکنا چاہتا, ہم بڑے طاقتور ہیں اور بڑی زبردست قوم ہے, ہمیں 2 ٹکڑے کر دیا گیا. ہم بڑے زبردست ہیں, بڑی طاقتور قوم ہے, سیاچن ہم سے لے لیا گیا. ہم بڑے زبردست ہیں, بڑی طاقتور قوم ہے. ڈو مور کی آواز جو ہے ہم سے ڈو مور کروایا جاتا ہے. ہم بڑی زبردست قوم ہے, ہم پر میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں بڑی زبردست قوم ہے. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے لیکن صدیق صاحب ہم زوال پذیر ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ایمان تو بے طاقت زندہ ہے. ایک گاؤں کے اندر ایک غریب آدمی اور امیر آدمی کی عزت کے درمیان کو فرق ہوتا ہے؟ کیا غریب آدمی اپنی عزت پہ جان نہیں دے سکتا؟ قیامت کے دن ہزاروں ایسے پیغمبر ہوں گے جن کے پیچھے ایک امتی نہیں ہوگا. کیا وہ فیل ہو گئے؟ ان سے زیادہ کامیاب کون ہے صاحب؟ یہ بات کیا وہ فیل ہو گئے؟ بات کہنا چاہتا ہوں, یعنی اگر تو کوئی یہ شک کرتا ہے کہ پاکستانی قوم یا مسلمان قوم کسی سے کم ہے تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے. آپ ماضی کے اندر ہماری قوموں نے ثابت نہیں کیا. ہم تو 313 والے ہیں یار. آپ اپنے آپ کو انڈرمائن مت کریں. ہمیں ان لوگوں کو جو اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی اور 313 صحابہ جان ہاتھ پر لے کر تیار میدان میں چند تلواریں لے کر اور اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد کیا تھا. آج کیا ہم اللہ کے ساتھ عہد جو ہے کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی جانیں اللہ رسول کے لیے قربان کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں اسلام ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں جب تک ہم دین پر سچے دل سے عمل نہیں کرتے. اچھا بہت شکریہ. صدیق الفاروق صاحب, شوکت بسرا صاحب,
صاحب صدیق الفاروق صاحب پلیز طاقت نہیں بن سکیں. وقت ختم ہو گیا. ہم کمزور ضرور ہیں, ہمیں طاقتور بننا ہے, لیکن تب تک ہم ان باتوں کا جواب تو دیتے رہیں گے یا خاموش بیٹھے رہیں گے؟ صدیق الفاروق صاحب مسلم لیگ نون سے, پاکستان پیپل پارٹی سے شوکت بسرا صاحب اور عوریہ مقبول جان صاحب, میرے تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ تھا آج کا پروگرام. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.